बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको उड़ा दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। आप जानते हैं कि जो 3 हल्के थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के, जो तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने के करीब आ चुका था मामला, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई कार्रवाई शुरू की और उस पर फिर मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ ट्राइब्यूनल तारिक जहांगीरी को बहाल किया है, बल्कि नून लीग के उम्मीदवार जिसने तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस कैंडिडेट और उम्मीदवार और MNA को भी तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया है और वजाहत को मुस्तरद कर दिया है। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई, आप जानते हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब 3 PTI उम्मीदवार हैं, शुएब शाहीन है और आमिर मसूद मुग़ल है और अली बुखारी, ये 3 दरख्वास्तें थीं। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है, पहले वक्फ़ा हुआ, 9:30 बजे समाअत शुरू हुई, 11 बजे वक्फ़ा हुआ और 11:30 के बाद दोबारा समाअत जारी है। तो हम अपने YouTube चैनल पर आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो उसमें भी आपसे गुजारिश है कि आप लाइव देखें और उसकी जो तफसील है वो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट थी। 3 सीटों का मामला था, इसके ऊपर बात करना पहले ज़रूरी था। ये 3 दरख्वास्तें थीं और 3 दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने कहा जी कि आप ओरिजिनल फॉर्म 45 ले आएँ और साथ बयान हल्फी भी जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि जो बयान हल्फी जिसका झूठा साबित होगा मैं उसको जेल भेजूँगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 का जो फोरेंसिक है वो मैं पाकिस्तान से भी और बाहर से भी करवा सकते हैं। तो जब ये सारे, और साथ इलेक्शन कमीशन को कहा कि तमाम रिकॉर्ड जमा करवाएँ, मुसद्दक़ा कॉपी जमा करवाएँ, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने रिज़ल्ट जो जमा करवाए थे या अपलोड किए थे वो भी जमा करवाएं, तमाम तफसीलात मांग ली थी। अब इनको पता था और इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इनकी दरख्वास्त में भी और इनके दलाइल में भी एक ही बात थी बार बार, जिसके बारे में शुएब शाहीन ने कहा था कि जनाबे वाला इनकी तो ये हालत है कि जब इनसे उन्होंने कहा ना फॉर्म 45 ओरिजिनल लें, तो ये भाग गए और भाग के ये आपके पास पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने अनोखी पे अनोखी कार्रवाई करते हुए ट्राइब्यूनल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। 4 दिन में दरख्वास्तें भी डिसाइड कर दी। दरख्वास्त 10 जून को डिसाइड होती है, 7 जून को पहले ही ट्राइब्यूनल मुकर्रर हो चुके होते हैं। ट्राइब्यूनल भी रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल मुकर्रर हो जाते हैं, वो मुकर्रर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस है उसकी बुनियाद पर, और फिर इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से निकाल के उनको पिंडी के ट्राइब्यूनल रिटायर्ड जज के पास भेज जाता है। तो अजीब ही एक खिचड़ी पकी हुई थी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इस कार्रवाई के खिलाफ गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आमिर फारूक साहब ने स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया था, सारा नोटिफिकेशन हुआ, ट्राइब्यूनल को ख़त्म कर दिया, नया ट्राइब्यूनल बना दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब 10 जून को फैसला हुआ, 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सर पकड़ के बैठ गए कि भाई मैंने तो एक आइनी इदारे का हया किया और मैंने स्टे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हया नहीं किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा थी और उन्होंने ये फैसला कैसे दे दिया। मैंने आपको कहा था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का मामला है, पहले 6-7 जजेस स्टैंड ले चुके हैं, ये ऐसे नहीं, इसको दबाया नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप 2 बजे तक रिकॉर्ड लेके आएँ। 7 PTI उम्मीदवारों ने मुतफरक दरखास्तें दायर कर दी और कहा कि जनाबे वाला हमारी ये मुतफरक दरखास्तें हैं, हम ये समझते हैं कि जी ये जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, दोनों फैसलों को, 10 जून वाले फैसले को भी और 7 जून का जो ट्राइब्यूनल बनाने का नोटिफिकेशन है रिटायर्ड जजेस वाला वो भी कलअदम करार दें और इस ऑर्डिनेंस को भी कलअदम करार दें। ये 3 चीज़ें मुतफरक दरखास्त में। उस पर फिर अदालत ने क्या किया कि जो 7 जून वाला केसेस ट्रांसफ़र करने थे रिटायर्ड जज को, उसको उड़ा दिया, मुअत्तल कर दिया। आज दोबारा समाअत हुई। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज़ में ही वकला की जानिब से कहा गया कि जनाबे वाला हमें जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करके हमें टाइम दें, हम इंशाअल्लाह जनाब की जो है वो असिस्ट जनाब को करेंगे। अदालत ने कहा किस चीज़ का टाइम, क्यों आपको टाइम चाहिए, किसी सूरत भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप बताएं आपका केस क्या है। उन्होंने कहा जी हमें तैयारी का मौका दे दें, हम तैयारी करके फिर अदालत को असिस्ट करते हैं। अदालत ने कहा कोई भी आपको तैयारी का टाइम, आपको 5 मिनट दे देते हैं, 5 मिनट आप तैयारी करनी है तो कर लें, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा।
اب اس پر جو انجم عقیل کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، عدالت نے استفسار کیا۔ سب سے پہلے عدالت نے پوچھا بھی انجم عقیل کون ہے؟ پہلے تو وہ آئے نا سامنے، جی یہ وہ انجم عقیل ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف درخواست دائر کی تھی، یہ پی ٹی آئی کے MNA ہے۔ انجم عقیل کدھر ہیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا انجم عقیل کدھر ہے؟ تو عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا آپ نے بیان حلفی بھی لگایا ہوا ہے کہ جو درخواست میں لکھا وہ درست ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن میں درخواست دی اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی تھا۔ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے درخواست گزار کی جانب سے، ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی کیس دائر کریں یا اپلیکیشن فائل کریں، آپ اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ پر سائن کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن ہے وہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ درست اور صحیح ہیں۔ تو وہ جب اگر آپ نے اس میں کوئی عدالت کی توہین کی ہوتی ہے، بھلے وہ وکیل نے لکھ دیا لیکن وہ آپ کے گلے پڑے گا، چونکہ ایفیڈیوٹ آپ کا لکھا ہوتا ہے کہ جناب جو بھی کنٹینٹس آف اپلیکیشن ہے یا کنٹینٹ آف پلینٹ ہے یا پٹیشن ہے وہ میری علم اور یقین کے مطابق درست و صحیح ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کو درخواست دائر کی تھی اس کے ساتھ آپ کا ایفیڈیوٹ بھی لگا ہوا تھا، آپ نے بیان حلفی بھی لگایا ہوا کہ جو درخواست میں لکھا ہوا ہے وہ درست ہے۔ ہم انگریزی نہیں پڑھ سکتے، ذرا پڑھیں تو صحیح کہ آپ نے لکھا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے انجم عقیل سے کہا آپ نے نیپوٹزم لکھا ہے، میری انگریزی کمزور ہے، آپ بتا دیں نیپوٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاموش، سوری سوری سوری، بس وہ عدالت کے سامنے سوری کہہ رہے ہیں اور عدالت آگے ان کو آئین اور قانون پڑھا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، میری انگریزی کمزور ہے، نیپوٹزم کیا ہوتا ہے؟ اور اس پر انجم عقیل خان نے کہا جی یہ قانونی لینگویج ہے، مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو بتا دوں نیپوٹزم سے مراد ہوتا ہے اقربا پروری۔ کون سی اقربا پروری تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کی ان کے ساتھ؟ آپ جو الزام لگا رہے ہیں، کیا منہ اٹھا کے آپ ہائی کورٹ کے جج پہ الزام لگا دیں گے اور آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں؟ انجم عقیل کے ساتھ کھڑے وکیل کے لقمے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شدید برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خاموش ہو جائیں، وکیل کو کہا آپ خاموش ہو جائیں، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کو ذاتی حیثیت میں بلایا ہے، یہ مجھے جواب دے گا، آپ نہیں اس کو لقمے دے سکتے، میں نے ذاتی طور پر اس کو طلب کیا ہے، تو میں نے ذاتی طور پہ طلب کیا تو انہیں خود بات کرنے دیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا، انجم عقیل نے کہا جی میرے لیے سارے ججز بہت قابل احترام ہیں، میری غلطی ہے، میں معذرت کرتا ہوں، سوری مائی لارڈ۔ یہ بتائیں کہ جج صاحب نے کہاں تعصب ظاہر کیا جہاں آپ کو لگا کہ یہ انصاف نہیں کریں گے؟ عدالت نے کہا چھوڑیں، سوری چھوڑیں، آپ بتائیں کہ کون سا ایسا نقطہ یا پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو لگا کہ جج صاحب متعصب ہیں یا اقربا پروری کریں، نیپوٹزم یا اپنے باعث ہونے کا جو الزام لگایا، کہاں آپ کو ایسا لگا؟ وہ کہیں جناب میں معذرت چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر ساری کارروائی کی، آپ بتا دیں کہ آپ کی کارروائی پر وہ نیپوٹزم بھی آپ کی جو متعصب ہونے کا الزام ہے اس کی بنیاد پہ وہ ٹرائبونل تبدیل کر رہے ہیں، تو بتائیں نا بھئی کہاں ہے آپ کا وہ نیپوٹزم، کہاں ہے طارق جہانگیری صاحب کا باعث ہونا، بتائیں پھر۔ وہ کہتے ہیں جی میں معذرت کرتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں۔ عدالت نے کہا آپ سوری کر رہے ہیں، یہ بتائیں باعث کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ لیگل لینگویج ہے، کہتے ہیں کہ یہ لیگل لینگویج ہے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا یہ لیگل لینگویج نہیں، یہ عام سادہ انگریزی ہے، باعث ہونا کوئی لیگل لینگویج نہیں ہے، بتائیں آپ پارلیمنٹیرین ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا جی کہ جو جج صاحب نے کہا، چیف جسٹس عامر فاروق نے، کہ جج صاحب متعصب تھے کیونکہ انہوں نے آپ کی سفارش نہیں مانی۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے متعصب ہو گیا کہ انہوں نے آپ کی سفارش نہیں مانی۔ نہیں ہم نے سفارش ہی نہیں کی۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا اچھا یہ مجھے نہیں پتہ سفارش کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے نہیں پتہ، مطلب عامر فاروق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نالج میں ہے کہ جج صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی یا سفارش کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سفارش نہیں کی، تو اس پر چیف جسٹس کہا اچھا مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے سفارش کی ہے۔ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ قانون بنائیں گے، آپ نے پوری اکانومی چلانی ہے، اب وہاں جا کے بھی کہیں گے کہ مجھے اکانومی کا نہیں معلوم، وہاں بھی آپ یہی کہیں گے۔ لیگل گراؤنڈز پر میرے وکیل عدالت کو بتائیں گے۔ انجم وکیل نے کہا جی لیگل گراؤنڈز پر میرے وکیل عدالت کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا وکیل اپنے سے تو نہیں کرتا، آپ نے کہا تو انہوں نے درخواست دی ہوگی، تو مجھے تو کوئی جلدی نہیں، آپ جواب دیں ورنہ اجلاس میں نہیں جا سکیں گے، آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں بتائیں ورنہ آپ اپنا نقصان کریں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جانے دوں گا، ہم سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس پر انجم وکیل نے کہا جی کہ الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی اور میں معذرت کرتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کی معذرت کو مسترد کیا جاتا ہے، آپ کی معذرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی صورت بھی ہم ایسی کسی معذرت کو قبول نہیں کریں گے جس میں یہ نظر ہے
کہ آپ عدالت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ عدالتوں پر الزام لگاتے ہیں، آپ عدالتوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ہر صورت جو ہے وہ آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، یا عدالتوں کو آپ کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، میں کسی صورت یہ نہیں ہونے دوں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی جو درخواست تھی، ان کی جو وضاحت تھی اور ان کا جو بار بار عدالت سے معافی تلافی دی، عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے انجم عقیل پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے توہین عدالت کا سیدھا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ نون لیگی ایم این اے کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 10 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ انجم عقیل خان اپنے توہین آمیز الفاظ کا عدالت میں جواب نہیں دے سکے، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انجم عقیل خان کو شو کاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ مطمئن کریں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کریں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس عامر فاروق نے پہلے 7 جون کا جو ریٹائرڈ ججز پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل کو نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، آج انہوں نے 10 جون کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کرتے ہوئے طارق محمود جہانگیری صاحب کو بطور الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد بحال کر دیا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے، یہ کس حیثیت میں آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے جو آرڈیننس جاری کرنا ہے اس کی کوئی قانون میں گنجائش ہے؟ کیا اس طرح آپ کو الاؤ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح آرڈیننس جاری کر دیں؟ صدارتی آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ جب پارلیمنٹ بیٹھی ہے پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے الفاظ تھے، اگر آپ نے اس طرح سے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے ہیں اور ایسے ہی کام چلانا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ یہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جو معزز جج صاحب تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی صورت ہم ججز کو جو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی صورت ہم ججز کے اوپر جو الزامات ہیں وہ نہیں دیں گے۔ اب یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت نے ٹرائبونل کو بحال کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔